بھائی جان بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ گھر کی آدھی اور باہر کی پوری، گھر کی اگر آدھی بھی ملے تو الحمدللہ، اور باہر کی اگر پوری ملے تو وہ بھی مزہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ میں جو رہنے کا وہ مزہ ہے وہ تو اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر آپ نوکری وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک حصہ برکت ہے، جبکہ کوئی بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 9 حصے جو ہے ایکسٹرا ملتے ہیں اپنے کاروبار کرنے میں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں جنوبی پنجاب ضلع بکھر سے تعلق ہے میرا۔ یہ ضرور جانتا ہوں کہ بکریوں کا جو کام ہے ایک تو سنت ہے، اور جس گھر میں بکری ہو اس میں کہتے ہیں کہ رحمت کا فرشتہ بھی آتا ہے، ہمارے بزرگ ایسا کہا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بکری کا جو دودھ ہے، جو انسان بکری کا دودھ پیتا ہے اسے ٹی بی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کی شفا ہوتی ہے۔ تو بکریوں کے معاملے میں میرے پاس کافی لمبا چوڑا جو ہے تجربہ ہے، مطلب کافی عرصہ جو ہے بچپن سے جوانی تک میں تقریباً 20 سال بکریاں چرائی ہیں بھائی۔ اور پھر یہ جو بکریوں کا کام ہے یہ تو ویسے بکری رکھنا بھی ثواب ہے، سنت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بھائی جان کہ اصل میں سب سے بڑا پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ آج کل کی جو نوجوان جنریشن ہے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جلدی 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 ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، انکم سٹارٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اس کے لیے کم از کم آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کم از کم 1 سال انتظار کرنا پڑے گا آپ تو آپ جو ہے بکری رکھیں، اور 1 سال کے بعد کے ذریعہ معاش کما سکتے ہیں، تھوڑا نہیں ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ کما سکتے ہیں اگر آپ نے 5 بکرے بھی صحیح طریقے سے آپ نے پال لیے۔ زیادہ کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اکثر آج کل کے دور میں مہنگائی کا دور ہے بھائی جان، مطلب بکریوں کو زیادہ کی کہیں پہ بھی میں نے اکثر سنا ہے کہ بات وغیرہ کرتے ہیں لوگ، لاکھوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنا لاکھ لگا دو جی، اتنا کروڑ لگا دو جی، ارب کما لو، خرب کما لو۔ یہ سب ایسے ہوائی ڈرامے بازی ہے بھائی جان، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو وہی بات کی جائے جس کے اوپر جو جتنی انسان کو توفیق ہو، ایک انسان کو جو توفیق ہے نارملی وہ 5 بکرے اگر پالتا ہے تو ماشاءاللہ بکرے کی جو قیمت ہے وہ لامحدود ہے بھائی۔ جتنا اچھا بکرا ہوئے گا آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ کراچی میں نے یقین مانا ہے کہ بکرے 2-2 لاکھ کے بھی بکے، ایسا کر کے پشاور میں دیکھ لیں تو 1-1 لاکھ کا۔ ابھی ہمارے جنوبی پنجاب میں تو خیر اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے، پھر بھی 50,000 سے لے کر 80,000 تک کا جو ہے ایک نارملی جو ہے بکرا ٹھیک ٹھاک جو صحیح صحت مند وہ بکرا بک جاتا ہے اگر آپ نے اس کے اوپر ٹھیک محنت کی۔ زیادہ محنت نہیں، صرف میں یہی کہوں گا کہ اسے روٹی کنٹینیو کھلائی جائے، بس 3 روٹی جو ہے وہ بھگو کے رکھی جائیں۔ اگر بھگو کے رکھنے کا توفیق نہیں ہے تو سادہ 3 روٹی جو ہے وہ رات والی جو ہے بکرے کو صبح کھلائی جائے۔ اور اس کے علاوہ بکروں کو مطلب 4-5 بکروں کا ہی میں ٹارگٹ رکھتا ہوں۔ 5 بکروں کو جو ہے وہ اس کے لیے کوئی تھوڑی سی جگہ ہو، کھلی چھوڑا جائے وہاں پہ، اور کھرلی اس نما کی ہو کہ بکرا جو ہے وہ کھرلی کے اوپر نہ چڑھ سکے، اور جتنا کھائے پیے اس کے بعد میں پھر کوشش یہ کریں کہ کھانے جو ہے اگر آپ نے کچھ بھی دانہ وغیرہ دال چنا کچھ بھی آپ نے کھلانا ہے سارے ہی فائدہ مند ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے بعد فوراً بعد میں آپ کو پانی نہیں پلانا، کیونکہ اس کے بعد میں افارہ ہو جاتا ہے، تو افارہ جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ اور بس یہی بات ہے بھائی کہ اس میں بہت سارا فائدہ ہے ماشاءاللہ، بہت سارا فائدہ ہے، لیکن تھوڑا اس کے لیے ٹائم چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ہم تو کہتے ہیں کہ یار 1-2 مہینہ ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ نے ایک بار اپنا ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کاروبار کو سیٹ اپ کر دیا تو جو ہے ماشاءاللہ اس میں بہت سارا فائدہ ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا وہی بات میں پھر کہوں گا کہ ٹائم چاہیے بھائی، جلدی جلدی کام ہونے والا نہیں ہے۔ کم از کم آپ کو انکم کے لیے جو ہے 6 مہینہ سے 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی انکم آتی ہے۔ جی بھائی جان، سیکھا تو بہت کچھ ہے۔ حاصل کرنے والی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم تقریباً ہر سال جو ہے مطلب 5 سے 10 بکرے جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار کرتا تھا میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور پھر وہ جو ہے بکروں کو میں بیچتا تھا، اور اس سے کافی ذریعہ معاش ہم نے کمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں تھوڑی محنت چاہیے انسان کو، ٹائم آپ کو پابندی سے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جگہ ہے مثال کے طور پہ، تھوڑا اگر گھمانے پھرانے والی جگہ ہے، جیسے تھوڑا سا جنگلات یا کھلا ایریا ہے، تو وہاں پہ بھی بکریاں جو ہے اس کو چرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں جیسے مثال کے طور پہ کوئی شہر میں واقع ہے تو وہاں پہ کوئی ریل پٹڑی وغیرہ ہے تو اس کے آس پاس میں بھی بکریوں کا کھانے کا کوئی چارہ وغیرہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں شہر میں تو وہاں پہ گلیوں میں آس پاس میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم درکار ہے بھائی، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹہ ایک ٹائم صبح اور 2 سے 2.5 گھنٹہ
وہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم نکال لے بکریوں کے لیے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے بکریوں کی صحت کے لیے۔ جب بکریاں رکھنی ہے، اگر ایک انسان فارمنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو لیے چاہیے کہ بکریاں ہی زیادہ اس کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ اگر بکری وغیرہ پالتا ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا خرچہ کی ضرورت ہے، مطلب ایک صرف اور صرف بکرے جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر زیادہ بات تو واقعی بہت اچھی ہے، اگر کوئی انسان اتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہے کہ انہیں اچھی غذا کھلائے، مطلب جیسے کہتے ہیں وہ، ہاں جی، مکی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ مکئی جو ہے وہ کھلائی جائے، اور اس کے بعد میں پھر رات کی روٹی جو ہے وہ صبح کھلائی جائے بکروں کو، جن بکروں کو آپ نے بیچنا ہے یا موٹا کرنا ہے، تو یہ جسم کو موٹا کرنے میں کافی مفید ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو خوبصورتی میں جو مجھے پتا ہے، جو خوبصورتی میں بے مثال بکری ہے وہ بھائی جان، ایک تو بیتل ہے بکری ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بکری ہے جسے ہم راجستھان کیا بولتے ہیں، راجن پوری بالکل سفید رنگ میں، بالکل سفید رنگ میں ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ جسم خوبصورت، اور ان کے اوپر تو وہ تو ایسی ہیں کہ جیسا انسان ان کے اوپر محنت کرے گا وہ ویسے ہی بڑھتی ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اسے پنجابی میں گائے بکری بھی کہا جاتا ہے، خاص کر کے جو بیتل بکری ہے۔ اور یہ جو بیتل بکری ہے یہ تو دودھ بھی ٹھیک ٹھاک دے دیتی ہے، مطلب اگر انسان صحیح اس کے اوپر محنت کرے تو نارملی کھل وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی اگر اس کو ڈالے تو ایک بیتل بکری ہے جو ہے وہ 1 کلو آسانی سے ایک ٹائم کا دودھ بھی آپ کو فراہم کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکریاں جو انسان فارمنگ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بکریاں ہی رکھے، اور زیادہ افزائش نسل جو ہے وہ ٹیڑی نسل، ٹیڑی جسے ہم ٹیڑی کہتے ہیں، وہ چھوٹی قد والی بکری ہوتی ہے، وہ بچوں کی پیدائش وہ جو ہے وہ زیادہ کرتی ہے، تقریباً 1 سال میں وہ 2 بار جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے، اور اس سے جو ہے اگر آپ نے مثال کے طور پہ مطلب 1 سال میں آپ کو وہ 2 بار جو ہے بچہ دے گی، تو اگر وہ ایک بھی بچہ دیتی ہے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بس وہی بات ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ جو کام ہے تھوڑا حوصلے کا ہے، ضرور آتی ہے ذریعہ معاش، بہت کچھ انسان کما لیتا ہے لیکن کم از کم تھوڑا سا اس کو 6 مہینہ یا 1 سال تک محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد میں پھر ذریعہ معاش جو ہے وہ اس کا جو ہے کمانے کا سلسلہ وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بکروں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو اپنا جو تجربہ ہے میں اسی بنیاد پہ آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی میں انہیں خوب بہت اچھے ماشاءاللہ بکرے موٹے پالے ہیں اور بیچے بھی ہیں ماشاءاللہ، خود قربانی بھی ہم نے دی ہے، اور میں اپنے تجربے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو بہت کچھ آ گیا ہے، ابھی کسی کے مطلب ماہر جو ہیں ان کی اگر آپ انٹرویو لیں گے تو بہت کچھ بتاتے ہیں، میں وہ دیسی طریقہ آپ کو یہ بتاتا ہوں بھائی جان کہ میں نے جو کام کیا تھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رات کو 2 یا 3 روٹی اگر نارملی طور پر، زیادہ نہیں، وہ تو جتنا آپ زیادہ مطلب کھلائیں گے اچھی بات ہے، مطلب منیمم اگر آپ 3 روٹی جو ایک انسان کھاتا ہے وہ رات کو بچا کے رکھی جائیں اور صبح بکرے کو کھلائی جائیں، تو اس سے جو ہے بکرے کا جسم جو ہے وہ بہت موٹا ہو جاتا ہے، اور وہ چند ہی جو ہے دنوں میں آپ کو اس کی جو ہے آپ کو لگے گا کہ اس میں گوشت میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تو وہ کیا ہے کہ غربت کا دور چل رہا ہے، دور جو ہے وہ چل رہا ہے بھائی جان، چنا خریدنے کی طاقت بھی ہر انسان میں نہیں ہے، اگر چنا کھلایا جائے بھگو کر تو اور بھی وہ اچھا ہے، اس کے علاوہ مکئی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، ابھی آج کے ڈاکٹر بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کے اوپر جو ہے کسی کا کوئی خرچہ وغیرہ زیادہ نہ ہو، اور آپ جو ہے بغیر خرچے کے وہی جو نارملی طور پر انسان جو ہے اگر 3 یا 4 روٹی رات کو بچا کے رکھے اور صبح وہ بکرے کو کھلائے تو آپ اسی سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ بہت سارا فائدہ ملنے والا ہے۔ باقی اگر کسی میں توفیق ہے تو وہ اور بھی مکئی ہے اس کو بھی کھلا سکتا ہے، مکئی تقریباً نارملی جو ہے وہ 1 کلو جو ہے وہ تقریباً ایک بکرے کو، لیکن اگر وہ اس کی عمر جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہے تو اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ روٹی ہی ٹھیک ہے، مطلب 4 مہینے کا اگر بکرا ہے تو اس کے لیے روٹی ہی مناسب ہے، 4 مہینے 2 سے 2.5 مہینہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روٹی اسے کھلائی جائے، اور اس کے بعد میں پھر وہی جو ہے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے غذا میں اضافہ کیا جائے، 1 پاؤ سے آپ سٹارٹ کریں، جب 2.5 مہینہ کا بکرا ہو تو آہستہ آہستہ جب وہ 6 مہینے کے بعد بڑھ جائے تو وہی جو ہے وہ تقریباً ڈیلی 1 کلو میں تبدیل کر دیں، تو اس میں بھی بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو بتایا ہے وہ سمپل ہے کہ یہ آج کل کے دور میں بھائی مہنگائی کا دور ہے تو ہر انسان جو ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا اور میرا اپنا آزمایا ہوا جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، تجربہ بھی ہے، سمجھ لیں کہ پریکٹیکل کیا ہوا جسے کہیں گے
کہ اگر رات کو روٹی 3 سے 4 بچا کے رکھی جائیں اور صبح وہ بکرے کو کھلائی جائیں تو نہ صرف بکرا بلکہ کوئی بھی جانور کو آپ وہ روٹی کھلاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے اس کی صحت کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا فائدہ اسے دیتی ہے وہ روٹی. بھائی بہتر تو یہی ہے کہ انہیں پانی میں بھگو کر اگر آپ دیں گے تو وہ بھی بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ اسے پانی میں نہیں بھی بھگوئیں گے رات کی جو روٹی ہے اس کو صبح ویسے ہی جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر کھلایا جائے گا تو اس کا بھی بہت سارا فائدہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر بھگو کے کھلایا جائے یا ویسے ہی روٹی کھلائی جائے، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی فرق ہے. تو بہرحال یہ جو روٹی ہے یہ اس کے جسم کے اوپر بہت اثر کرتی ہے، یہ بات تو ماننے والی ہے بالکل.